اجازت ہے ذکر پاک کی تلاوت کی؟ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک ایسی شہرہ افاق آیت پڑھی جو ہر شیعہ سنی مسلمان کو زبانی یاد ہے، لیکن اس آیت کے ساتھ ناانصافی یہ ہوئی ہے کہ اس میں توحید کا وہ پیغام مخلوق تک پہنچایا نہیں گیا جو خدا اس میں کہنا چاہ رہا۔ ان اللہ، بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، صلو کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، یا اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، صلو علیہ، تم بھی ان پہ درود پڑھو، وسلموا تسلیما۔ یہ وہ ٹکڑا ہے جو مخلوق تک پہنچایا نہیں گیا۔ صرف ان پہ درود نہ پڑھو، انہیں ویسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ انہیں صرف ماننا نہیں ہے، انہیں تسلیم کرنا۔ ماننا عقیدہ نہیں ہوتا، کیا ماننا ہے یہ عقیدہ ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ماننا عقیدہ نہیں، ہم نبی مانتے ہیں یہ عقیدہ ہے۔ عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ عقیدہ ماننے میں نہیں ہوتا، کیا ماننے میں ہے۔ آج کسی سے پوچھا جائے کہ آپ اس پاک خانوادہ کو کیا مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم انہیں مانتے ہیں۔ لڑائی ہماری آپ سے منوانے پہ نہیں ہے، جھگڑا یہ ہے کہ آپ مانتے کیا ہیں۔ خدا بھی انہیں منوا نہیں رہا، خدا بھی انہیں تسلیم کروا رہا، اور خدا کہہ رہا ہے کہ ویسے تسلیم کرنا جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اب میں سطر سید کہنے لگا ہوں، اور یقیناً یہ وہ سطر ہے جس پہ میں اپنا موضوع کھڑا کرنے لگا ہوں۔ جنہیں تسلیم کیا جائے ان پہ تحقیق نہیں کی جاتی۔ جنہیں تسلیم کیا جائے ان پہ تحقیق نہیں ہوتی۔ تحقیق ہوتی ہے بشر کی بات میں، تحقیق ہوتی ہے غیر معصوم کی بات میں، تحقیق ہوتی ہے خاطی کی بات میں۔ معصوم پہ تحقیق نہیں ہوتی، معصوم پہ تسلیم ہے۔ تحقیق غیر معصوم پہ ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اہل علم بھی ہیں، زیرک بھی ہیں، مجھے سطر سمجھانی نہیں پڑے گی، آپ سمجھ جائیں گے۔ جن پہ تحقیق کا حکم تھا انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے۔ مجھے یہاں نوجوانوں کی دائی چاہیے تھی۔ جن پہ تحقیق کا حکم تھا انہیں تسلیم کیا جا رہا، اور جنہیں تسلیم کا حکم تھا ان کے فضائل پہ تحقیق کی جا رہی۔ آج تک کبھی کسی نے اللہ پہ تحقیق کی ہو؟ تسلیم نظر نہیں آ رہا، تسلیم دکھائی نہیں دے رہا، تسلیم۔ خدا کہاں ہے کسی کو نہیں پتا، لیکن تسلیم۔ کیوں تسلیم کیا؟ ان کے کہنے پہ۔ انہوں نے کہا ہے، ہم نے کہا ہے، اس کا مطلب ان کی ہے کا نام توحید ہے۔ میں اور چہروں کی زیارت کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں مخاطب ہوں توحید پرستوں سے، میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ جسے مانتے ہو اس کی طرف وضاحت تو کر کے دکھاؤ، بتاؤ تو صحیح نا کہ تم نے اللہ کو تسلیم کیا ہے تو کن کے کہنے پہ کیا ہے؟ تمہارے حواس خمسہ میں وہ ہے نہیں، تم نے اسے تسلیم کیوں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے تو ہم نے کہہ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ جو پہلی گواہی دی تھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ تم نے نہیں دی، وہ انہوں نے دی تھی۔ پھر عقل پہ ماتم نہ کروں کہ جو خدا ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا وہ ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کر رہا ہے؟ سنائی تو کیا نہیں کہتی، 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں،
कुर्बतन इल्लल्लाह। ये जो पिछले लफ्ज थे ना, ये सारे उर्दू के थे, ये आपकी जुबान थी, आपको समझ में आए। जो इसके आगे आखिरी लफ्ज है ना, अरबी है, ये आपकी समझ में नहीं आया। 2 रकात नमाज फजर पढ़ता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह। अब इसका तर्जुमा मौलवी से करवा लेना आज मेरी तकरीर के बाद, कि जो हमने नमाज की नीयत में नीयत की थी, वो नीयत थी 2 रकात नमाज पढ़ता हूं कुर्बतन, अल्लाह नहीं। मैं पढ़े लिखे लोगों से मुखातिब, नमाज अल्लाह की है, लेकिन यहां नीयत की है 2 रकात नमाज पढ़ता हूं कुर्बतन अल्लाह नहीं, कुर्बत अल्लाह नहीं, कुर्बतन इल्लल्लाह। मैं अल्लाह की तरफ करीब होना चाहता हूं। इला अरबी जुबान में आता है तरफ के लिए। किधर जा रहे हो? इलल मस्जिद, मस्जिद की तरफ। किधर जा रहे हो? इलल बैत, घर की तरफ। ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते को अरबी जुबान में इला कहते हैं। अब समझिएगा, जरा तमहीज समझिएगा। नमाजी ने नीयत क्या की? मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूं अल्लाह की तरफ करीब होने के लिए, ये है नीयत। अब मैं इतनी बेहतरीन नीयत की वजाहत करूंगा कि आपको नीयत में से अली दिखाऊंगा। अब नीयत क्या की थी? कि मैं अल्लाह की तरफ करीब होना चाहता हूं। आए पढ़े लिखे अहबाब तशरीफ फरमा है। करीब के लिए जब आप किसी की तरफ करीब होना चाहें ना, किसी की तरफ जाना चाहें, तो उसे किसी मखसूस जगह पे मुअय्यन मानना पड़ता है। पढ़ लिखे बात। मैं कहूं कि मजमा थोड़ा मिंबर के करीब आ जाए, तो इसका मतलब मिंबर इधर है, आप उधर से इधर करीब हो रहे हैं। इसका मतलब है कि इसे एक जगह पे यहां मानना पड़ेगा, आप उधर से इधर करीब होंगे। अगर मैं आपके करीब होना चाहूं तो आप उधर है, मैं इधर से आपके करीब हूं। किसी चीज के करीब होना हो तो उसे किसी एक जगह पे महदूद मानना पड़ता है। अगर हम अल्लाह की तरफ करीब हो रहे हैं तो अल्लाह को महदूद मानना पड़ेगा। वो किसी एक जगह पे है नहीं। मुझे वल्ला मैं मिंबर पे हूँ, मैं मौजू ये पढ़ने नहीं लगा था, मैं कहीं और जाने लगा था, तो अल्लाह जाने कौन सी रूहानियत जो मुझे खींच के फिर इस गली में ले आए। हम जाना चाहते हैं अल्लाह की तरफ करीब। अब उसकी तरफ कौन बताएगा कि वो इस तरफ है? जब हमने कहा मेरे मालिक तू किस तरफ है, उसने कहा नाहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा करीब। और मैं का लफ्ज नहीं है, नाहनु, हम। अब इसकी वजाहत बाद में हो जाएगी। अब अल्लाह की तरफ करीब होना चाहते हैं, उसकी तरफ दिखाओ कि वो किस तरफ रहता है। उसे किसी एक जगह पे महदूद मान लोगे तो फिर अकीदा तौहीद ही खत्म हो जाएगा। चले मैं बड़ा खूबसूरत अदब का जुमला देने लगा हूं। अदीब चेहरे तशरीफ फरमाए हैं, अगर अल्लाह की तरफ नहीं मिल रही तो अल्लाह के कोई तरफदार ही ढूंढ लो। अब हुजूर हमारी नमाज में नीयत थी कि हम अल्लाह की तरफ करीब होना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें पहले वो रास्ता ढूंढना चाहिए जो हमें अल्लाह की तरफ लेके जाए। हमें उस रास्ते पे जाना है क्योंकि हमने जाना है अल्लाह की तरफ। अल्लाह के करीब नहीं जाना, अल्लाह की तरफ करीब जाना है। अल्लाह के करीब होने का दावा कौन कर सकता है? हम तो अल्लाह की तरफ जाना चाहते हैं। अब उस अल्लाह की तरफ जाने के लिए हमें कोई अल्लाह का तरफदार चाहिए। मैं आ गया कुरान की कचहरी में, मैंने कुरान के सामने हाथ जोड़ के कहा, अली के खामोश जाकर मैं अल्लाह की तरफ करीब होना चाहता, तो मुझे बता कि कोई ऐसा भी तेरे सीने में है जो अल्लाह के करीब गया हो। उसका 4 है जो अल्लाह के करीब गए। मैंने कहा चारों के नाम बता, मैं चारों के पास जाता हूँ, क्योंकि मैंने नीयत कर ली है कि मैं अल्लाह के करीब होना चाहता हूँ। जब मैं अल्लाह की तरफ जाना चाहता हूँ तो यही मुझे अल्लाह की तरफ पहुंचाएंगे। उसने कहा फिर मेरी कचहरी में मैं तुझे पहला बताऊं। मैंने कहा नाम बताओ। उसने कहा हजरत मूसा। ये अल्लाह से गुफ्तगू करता था, इससे पूछ किसने अल्लाह को कहां पाया। मैं मूसा के पीछे दौड़ा तो लिया वालों वो भी कोहे तूर पे खड़ा था।
میں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں تو آپ کے پیچھے آیا تھا کہ آپ مجھے اللہ سے ملوا دیں گے. اسے کہا تمنا تو میری بھی یہی تھی, لیکن اس نے مجھے یہاں روک لیا کہ یہاں ہی رک جا, میں یہاں ہی تجھ سے آواز پہ بات کر لوں گا, میں یہیں تجھ سے مخاطب ہو جاؤں گا. اس نے مجھے لقاء اللہ نہیں کہا, اس نے مجھے کلیم اللہ کہا ہے. ملاقات کا دعویٰ میرا نہیں ہے, صرف اس سے گفتگو کرتا ہوں, اس سے باتیں کرتا ہوں. اسے جسم میں نہیں دیکھا, اس کا چہرہ نہیں دیکھا, اس کی تصویر میرے تصور میں ابھری نہیں ہے. یہ صرف یہاں سے آواز آتی ہے. میں نے قرآن کی کچہری میں جا کے پوچھا کہ جو اللہ موسیٰ سے بولتا یہ کیسے بولتا تھا؟ قرآن کا ایک شجر تھا, موسیٰ اس سے سوال کرتا تھا, اس شجر سے جواب آتا تھا. میں نے قرآن کی کچہری میں جا کے جب دیکھا کہ اللہ شجر سے بولتا تھا تو میں نے مفسرین سے پوچھا مجھے بتاؤ وہ شجر کون سا تھا؟ وہ بیری تھی, وہ کیکر تھا, وہ شیشم تھا. آج ہم اس درخت کو اپنے گھروں میں لگائیں کہ یہ ہے وہ برکت والا شجر جس سے اللہ بولا تھا, لیکن کسی نے اس شجر کا نام نہیں بتایا. میں بھی زمانہ طالب علم یہی سمجھتا رہا کہ کوئی اس دور کا مخصوص شجر ہوگا. موسیٰ کے دور کے بعد اللہ نے جنت پہ بلوا لیا ہوگا, وہ آج زمین پہ موجود ہی نہیں ہوگا. لیکن جب میں پہلی بار نجف گیا, میں نے دہلیز امیر المومنین پہ سجدہ کیا, میں نے زیارت کی کتاب اٹھائی تو زیارت نامہ میں جملہ لکھا تھا السلام علیکہ یا شجرۃ النداء, اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام. ان کے بغیر تو کوئی اللہ سے ملا سکتا ہی نہیں. ہر ایک نبی دنیا میں آیا, ہر ایک نبی نے اپنی امت سے کہا کہ اللہ ہے. لوگوں کا دلیل تو انہیں کوئی نہ کوئی چیز دلیل میں دینی پڑی. حضرت آدم ہے, انہوں نے کہا اللہ ہے. لوگوں کا دلیل دے, کہاں ہے؟ اب دکھا سکتے نہیں تھے. دکھاتے کیسے اگر خود دکھا ہوتا؟ لوگوں کا دلیل فرمائیے گردش لیل و نہار, دن کا نکلنا, رات کا چھانا, ہواؤں کا چلنا, پانی کا برسنا, یہ دلیلیں ہیں. یہ سب کچھ میرا اللہ کر رہا ہے. کچھ نے مان لیا, کچھ نے نہیں مانا. اگلے نبی آ گیا, اس نے کہا اللہ ہے. لوگوں کا دلیل دے. فرمایا تنور سے پانی نکلے گا, پہاڑوں کے اوپر جائے گا, جو میری کشتی میں بیٹھے گا یہ بچ جائے گا. اس بات کی دلیل ہے کہ میرا اللہ ہے جو بچا رہا ہے. ہر دلیل نے دلیل دی, میرا اللہ ہے جو بچا رہا ہے. دلیل کیا دی؟ کشتی. حضرت موسیٰ اللہ ہے, لوگوں کا دلیل فرمایا کوہ طور. حضرت ابراہیم اللہ ہے, لوگوں کا دلیل فرمایا نار نمرود کا گلزار ہوگا. حضرت اسماعیل اللہ ہے, لوگوں کا دلیل فرمایا چھری کے نیچے سے زندہ نکل رہا. ایک ایک نبی نشانیوں سے اللہ منواتا رہا. حضرت عیسیٰ نے لوگوں کا دلیل دے اللہ ہے, فرمایا ید بیضا, ٹھوکر سے مردے کا زندہ ہونا, یہ دلیلیں ہیں, یہ سب کچھ میرا اللہ. نبی معجزوں سے اللہ منواتے رہے. اللہ جانے کون بندہ ہے جو پورے مجمع سے لطف لے گا. امیر المومنین کوفے کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے, فرمایا کوفے والو اللہ ہے, میں کہا دلیل, فرمایا ہم. مالکن ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت ہے, ہم دلیل ہیں. بسم اللہ ہم دلیل ہیں, اس کے ہونے ہمارے بغیر وہ نہیں نظر آئے. ہم ان کی الوہیت کے قائل نہیں, ہم ان کی ولایت کے قائل. ہم مانتے ہیں کہ یہی ہیں جو اللہ سے ملواتے ہیں. عزت والے صاحبان بیٹھے ہیں, زمین پہ سورج نہیں آتا, سورج کی کرنیں آتی ہیں. کرنیں سورج نہیں, سورج کا اثر ہے. بارہ اللہ نہیں, اللہ کا اثر. آپ خاموش ہو گئے جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا, بغیر بارہ کے اللہ بھی پہچانا نہیں. اس کا مطلب اگر آپ نے قربتاً اللہ پہ جانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ان کے دروازے پہ آنا پڑے. ان کے بغیر تو وہ ملتا ہی نہیں, ان کے بغیر تو وہ دکھائی نہیں دیتا. اللہ نظروں میں نہیں آتا, اللہ کسی ایک جگہ پہ ہے نہیں. جو جن بندوں کو بڑا توحید پہ گفتگو کرنے کا ایک شوق ہے تو وہ ہمیں بتائیں کہ ہم اللہ کو کہاں مانیں. اللہ رہتا کہاں ہے؟ آسمانوں پہ, تو اس کا مطلب زمینوں پہ نہیں. تو جو ادھر ہو ادھر نہ ہو, اللہ نہیں.
اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ وہاں بھی ہوتا ہے اور پھر یہاں بھی آتا ہے، پھر آپ تغیر کے قائل ہو جائیں گے، وہ متغیر نہیں۔ اگر آپ کہیں کہ وہ ایک جگہ پہ ہے اور وہیں پہ رکا ہوا ہے، پھر آپ سکوت کے قائل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کہیں کہ وہ ہر چیز میں ہے، پھر آپ حلول کے قائل ہو جائیں گے۔ ان سب سے ہٹ کے اب اللہ کو ماننا ہے۔ گفتگو خشک تو نہیں ہو رہی؟ ان کے سوا، کیونکہ میں گفتگو کو لے کے آؤں گا فزت برب الکعبہ میں، کہ یہ سجدے میں جملہ میرے امیر کی زبان سے کیوں نکلا؟ اس میرے مالک کی زبان سے نکلے ہوئے اس جملے کی تاثیر کیا تھی؟ ہم اللہ کو کہاں مانیں گے؟ زمینوں پہ مانیں، آسمانوں پہ مانیں، مختلف جگہوں پہ مانیں، کہاں مانیں؟ ایک شخص نے آ کے میرے مولا سے پوچھا، مولا اللہ کہاں ہے؟ فرمایا پہلے تو بتا تو کہاں ہے؟ ہائے 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 ہائے، پوری ذمہ داری کے ساتھ سے جملہ کہنے لگا ہوں، کسی نبی نے توحید پہ خطبے نہیں دیے، منوائی ہے توحید، خطبے نہیں دیے، کسی نبی نے توحید پہ خطبہ نہیں دیا، حتیٰ کہ خود رسالت امام نے بھی توحید پہ خطبہ نہیں دیا۔ میں ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں، قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ امیر المومنین توحید پہ خطبے دیتے تھے، اور معاذ اللہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبیوں کے پاس معرفت توحید نہیں تھی، لیکن نہیں، نبیوں کو توحید پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس لیے کہ کسی نے ابراہیم کو اللہ نہیں کہا، کسی نے حضرت موسیٰ کو اللہ نہیں کہا، کسی نے رسالت ماں کو بھی اللہ نہیں کہا۔ اللہ ہونے کا شک ہوا ابو طالب کے بیٹے پہ، جس پہ شک ہوا اسی نے توحید میں خطبے دینے شروع کر دیا، اسی نے توحید میں گفتگو کرنی شروع۔ زندگی پار کے رکھ دوں اپنے شہنشاہ پہ، کوفے کے ممبر پہ تو ریت پہ ایک چیونٹی گزر رہی تھی، فرمایا کیا کمال ہے اس کا جس نے علی کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے، یہ بھی کسی کو مانتی ہے اس کے دماغ میں وہ میزان توحید کیا ہے۔ اس نے کہا مولا اللہ کہاں ہے؟ فرمایا پہلے تو بتا تو کہاں ہے، اور یہی عرفان کی پہلی منزل ہے، معرفت کی پہلی منزل یہ ہے کہ پہلے خود کو تلاش کر، پہلے اپنے آپ کو مان، اور یہ دعائے معرفت جو تاکید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، اس میں بھی سب سے پہلے یہ ہے میرے اللہ مجھے میرے نفس کی معرفت عطا فرما، تاکہ میں پہلے اپنے آپ کو تو پہچانوں، اگر میں اپنے خود کو نہیں پہچانوں گا تو میں تیری حجت کو کیسے پہچانوں؟ پہلے خود کو پہچانو کہ تو کہاں ہے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو آصف میرا اسم ہے، میری ذات نہیں، خطابت میری صفت ہے، میری ذات ہے۔ میں ممبر پہ ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں، گاڑی پہ بیٹھوں گا تو میں دنیا کی باتیں کروں گا، صفت موصوف سے کبھی جدا ہوتی ہے کبھی مشترک ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ میری ذات کہاں ہے؟ نام جو ہے میرا اسم جو ہے وہ آصف، وہ میری ذات کی پہچان ہے، ذات نہیں ہے۔ آپ کہیں جو سامنے بیٹھا ہوا یہ تو ہے، نہیں، یہ میرا جسم ہے، میں نہیں ہوں، میرا جسم، وہ جس کا جسم ہے وہ کہاں ہے؟ بات مشکل تو نہیں ہوگی؟ میرا چہرہ، میرا، وہ میں کہاں ہوں؟ میری آنکھیں، میرے ہاتھ۔ کوئی بہت چھلانگ لگائے گا، وہ کہے گا جو تیرے اندر روح ہے وہ تیری اصل ہے اور یہ تیری پہچان کے ذریعے نہیں، وہ بھی میری روح ہے، میں کہاں ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے اندر میں ہی نہیں مل رہا، خدا نے ذات
کو ہی اپنے اندر گم کروا دیا. خدا نے انسان کے اندر ہی انسان کو گم کر دیا کہ تیری ذات کو ہی میں نے تجھ میں پوشیدہ کر دیا. تو ساری زندگی اپنے آپ کو ڈھونڈ لے, تجھے تیرا اپنا آپ ہی نہیں ملے گا. جب تجھے تیرا اپنا آپ ہی نہیں ملے گا تو اس کو بنانے والا تجھے کیسے مل جائے گا؟ لہٰذا میرے اندر میری ذات ہے اور لیکن وہ نظر نہیں آ رہی, وہ پہچانی نہیں جا رہی. اگر کوئی مجھ سے کہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو مجھ سے ملنے کا ایک طریقہ ہے کہ میری ذات آپ کو نہیں ملے گی. آپ جہاں میرا وجود پالیں گے سمجھے کہ آپ نے میری ذات کو پا لیا. اگر آپ نے گفتگو سننی ہے تو آپ میری زبان سن لیں, اگر آپ نے دیکھنا ہے تو میرا چہرہ دیکھ لیں, اگر آپ نے ملنا ہے تو میرے ہاتھوں کو چھو لیں. خدا نے بھی کہا میرے بدن کو تلاش نہ کرو, پہلے دیکھو وجہ اللہ کہاں ہے, عین اللہ کہاں ہے, ید اللہ. انہوں نے منوایا ہے کہ اللہ ہے, انہوں نے منوایا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین جیسی ذات جو 80 جنگوں میں موجود ہے وہ میدان جنگ میں شہید نہیں ہو رہے. میرے اللہ اگر تو نے شہادت کا درجہ دینا ہے تو میدان جنگ میں دے. بہادر ہے میرے شہنشاہ, میدان جنگ میں شہید ہوں گے. زیور ہے یہ بھی توحید کا کہ میرا علی مجھے بچاتا بچاتا میدان جنگ میں شہید ہو گیا. لیکن مسلح کا انتخاب علی اور خدا کا مشترکہ منصوبہ تھا. خود مسلح کا انتخاب کیا, خود امیر المومنین نے مسلح کا انتخاب کیا, سر سجدے میں رکھا. اب جب بھی شہادت علی پڑھی جائے گی تو کہا جائے گا کہ ضرب سر پہ لگے. میں فضائل پڑھ رہا ہوں اور سر سجدے میں تھا. جب سجدہ سنو گے تو پھر کوئی پوچھے گا کہ پھر بھی اللہ تو نہیں تھا, اگر اللہ ہوتا تو سجدہ تو نہ کرتا. تو علی نے آخری لمحے میں کہا فوزتو برب الکعبہ, سجدہ کر کے بھی میں تجھے منوا گیا. بات کا لطف لیجئے گا. قاتل کا مقصد کیا تھا؟ قاتل انتظار کرتا رہا. اس نے وضو کرتے ہوئے امیر المومنین کا قتل نہیں کیا جبکہ وہ مسجد میں موجود تھا. اس نے امیر المومنین کو مسلح تک آتے ہوئے قتل نہیں کیا, اس نے مسلح کا انتخاب کیا. اب بڑی چھپی ہوئی بات ہے, اللہ جانے کون سمجھے گا. قاتل مسلح پہ علی کو قتل کر کے وہ چاہتا تھا کہ میں عبادت اور علی کو جدا کر دوں, لیکن امیر المومنین نے مسلح کی زین نہیں چھوڑی. مسلح کی زین پہ سوار رہا میرا شہنشاہ, اور امیر المومنین نے سر سجدے میں رکھ دیا. مسلح پہ عبادت اور علی اتنے آپس میں لازم اور ملزوم ہو گئے کہ مسلح نے بھی علی کی زخمی پیشانی کو چوم کے کہا میں قیامت تک وہ نمازی برداشت نہیں کروں گی جس کے دل میں تیری ولایت ہے. انکار ولایت امیر المومنین کر کے کسے سجدہ کرنے جا رہے ہو؟ امیر المومنین کو عبادت سے جدا کر کے کسے ماننے جا رہے ہو؟ اللہ کو, وہ اللہ جو تمہیں اس نے منوایا تھا. 40 ہجری 19 رمضان کا سجدہ توحید کی بقا بن گیا. توحید پھر خطرے میں آئی تو پھر کربلا میں ایک اور سجدہ ہو گیا. ان کے سجدے توحید کے نشان بنتے گئے, ان کی پیشانیاں وحدت کے رستے بنتی گئی. انہوں نے گواہیاں دے دیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہے. بڑے خوش قسمت ہے یہ قوم کہ ہم نے انہیں مانا ہے جنہوں نے اسے منوایا. یہی وجہ ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے ان کے بغیر اپنا ذکر اچھا ہی نہیں لگتا. اس نے کہا صلو علیہ وسلم تسلیما, انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے.
میرے مالک کیا فرمایا؟ فرمایا میں اور میرے فرشتے بھی ان پہ درود پڑھتے ہیں۔ اچھا درود کی فضیلت کا بھی ابھی تک نہیں پتہ چل سکا۔ خدا نے کہا کہ میں اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں اور تم بھی درود پڑھو۔ ہم نے آگے سے کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد والے، میرے اللہ تو درود پڑھ، وہ کہہ رہا ہے تم پڑھو، ہم کہہ رہے ہیں کہ تم پڑھو، وہ ہمیں پڑھوا رہا ہے ہم اسے پڑھوا رہے ہیں۔ اصل درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد والے محمد کا ترجمہ کیا ہے؟ میرے اللہ تو درود پڑھ، وہ کہہ رہا ہے تم پڑھو۔ اگر اب اس کو زبان معصوم سے میں آخر میں اس کی وضاحت کر دوں، معصوم سے پوچھا گیا مولا حقیقت درود کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ تو پڑھ، وہ کہہ رہا ہے کہ تم پڑھو۔ فرمایا خالق اور مخلوق کے درمیان فیض کا وسیلہ ہم ہے، وہ سیدھا مخلوق کو نہیں دیتا۔ اللہم صلی علی، ہم کہتے درود پڑھ، جب وہ درود پڑھتا ہے تو جب ہم نے اسے کہا درود پڑھ تو اس پہ واجب ہے اب پڑھنا۔ یہ وہ دعا ہے جسے اس نے قبول کرنا ہی کرنا ہے۔ جب ہم نے کہا تو درود پڑھ تو اس نے درود پڑھا، جب اس نے درود پڑھا تو اس نے فیض ان تک پہنچا دیا۔ پھر جب ہم نے کہا صلی علی محمد وعلی محمد تو انہوں نے فیض ہم تک پہنچا دیا۔ ہم اپنی دعائیں انہیں دیتے ہیں، یہ اسے پہنچاتے ہیں، وہ اپنا فیض انہیں دیتا ہے، یہ ہمیں پہنچاتے ہیں۔ اس ترسیل کو درود کہتے ہیں۔ اس حاصل اور محصول کو درود کہتے ہیں۔ اس طلب اور رسد کا نام درود ہے۔ ہم طلب کر رہے ہیں وہ دینا چاہتا ہے، ہم مانگ رہے ہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ اگر تھوڑی سی کوئی کم علمی ہے تو میں تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں اس سے مانگنا، وہ چاہتا ہے ہمیں دینا۔ وہ آ نہیں سکتا، ہم جا نہیں سکتے، اس نے درمیان میں انہیں رکھ لیا۔ خالق مخلوق حجت ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں، بشر بھی نہیں ہے، خدا بھی نہیں ہے۔ یہاں آتے ہیں تو ان جیسے ہو جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو اس جیسے ہو۔ دین میں سے حجت نکال دو تو دین کی چھتی زمین پہ گر جائے۔ حجت دین کی عمارت کی ستون ہے۔ انہوں نے زمانے میں ظاہر کیا ہے، انہیں ہم کہتے ہیں مظہر، یہ اللہ کے مظہر ہے۔ مثلا میں ابھی اس کی بڑی سادہ سے مثال دے دیتا ہوں کہ یہ جو لائٹ سامنے ہے یہ خود نہیں جل رہی، اسے بجلی نے روشن کیا ہوا ہے۔ جس نے اسے روشن کیا ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا رائتی دا دے رہے ہیں؟ جس نے اسے روشن کیا نظر وہ نہیں آ رہی، نظر یہ آ رہی، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس نے چھپ کے اسے ظاہر کیا، اس نے روشن ہو کے اسے منوا لیا۔ اسے سامنے آنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، اس کا کام تو مخلوق تک فیض پہنچانا تھا نا، تو اس نے پہنچا دیا۔ اسے ظاہر ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ لائٹ بند ہو جائے تو کوئی نہیں پوچھے گا بلب تو نہیں ٹوٹ گیا، ہر کوئی پوچھے گا بجلی تو نہیں چلی گئی۔ اس کا مطلب مظہر خاموش ہو جائے تو پیچھے سے حقیقت چلی جاتی ہے۔ مہمان ہوں تمہارا، منت کر کے جا رہا ہوں، علی اللہ کا مظہر ہے۔ علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ بھی چلا جائے۔ مالک عزت یہ ہے دین میں حجت کا کردار۔
یہ جو گریڈ سٹیشن سے بجلی آتی ہے نا، اس کے وولٹیج بڑے زیادہ ہوتے ہیں، یہ سیدھی ہمارے گھروں تک نہیں آ سکتی کیونکہ ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جسے تمثیلی خطابت سمجھ میں آتی ہے وہ تو بولے گا، ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا پھر ان بجلی بنانے والوں نے سوچا کہ اگر یہی وولٹیج گھروں میں دیں گے تو وہ ضرورت سے زیادہ ہے، کیا کریں؟ انہوں درمیان میں ایک آلہ نصب ہے جسے ٹرانسفارمر کہتے ہیں، وہ پورے وولٹیج اس کو دیتا ہے، وہ اسے ٹھنڈا کرتا ہے، آگے اتنا پہنچاتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ حجت توحید سے پوری طاقت لیتی ہے، آگے اتنا پہنچا دیا جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ چلے جو بندے چپ بیٹھے ہیں ان کے چپ کا بندھن توڑنے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی چیز جل جاتی ہے تو فون پوچھنے والا پوچھتا کیسے ہوا، تو وہ کہتا ہے جی وولٹیج زیادہ آ گئے تھے، چیز جل گئی، کیونکہ کرنٹ زیادہ تھا ضرب چھوٹا تھا، کرنٹ زیادہ تھا ضرب چھوٹا تھا، اس لیے علی کا فضائل ہر ضرب سے برداشت ہی نہیں۔ ضرب چھوٹا ہو فضائل زیادہ پڑھ دیا جائے، تو جس جگہ پہ کسی سوئچ میں زیادہ وولٹیج آ جائے تو وہاں سے کیا ہوتا ہے، جل جاتا ہے۔ یہی منکر کے ہاں بھی علت ہے، فضائل زیادہ سنیں، فضیلت نہ گھٹاؤ، اپنا ضرب بڑھاؤ۔ میرے شہنشاہ کا فرمان مقدس ہے، مالک فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے سامنے ہمارے فضائل پڑھے جائیں اور اگر تمہارے ہاں معرفت کی کمی ہے تو تم ہماری فضیلت کا انکار نہ کرنا، ہم سے معرفت کی بھیک مانگنا، تمہیں اس فضیلت کو سمجھنے کا اور برداشت کرنے کا حوصلہ ہم دے دیں۔ وسلموا تسلیما، انہیں تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا، ان کی ولایت کو تسلیم کرو، ان کے حق کو تسلیم کرو، ان کی عزاداری کو تسلیم کرو، ان کی غیبت کو تسلیم کرو۔ اگر تم نے ان 12 میں سے کسی ایک کو بھی تسلیم کرنے میں کوئی ہلکی سی بھی کمی کر دی تو تم نے ان میں سے کسی کو تسلیم نہیں کیا، انہیں تسلیم نہیں کیا تو پھر اسے تسلیم کیا۔ یقیناً ہم ظہور کے قریب ہو رہے ہیں، یہ زمانے کی کروٹیں بتا رہی ہیں کہ کوئی آ رہا ہے، یہ کسی مسیحا کی تلاش بتا رہی ہے کہ انسانیت بے بس ہو چکی ہے۔ یہ ساری خبریں ہیں، دنیا پریشان ہے، دنیا ڈر رہی ہے کہ ہم مر رہے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں کہ اب زندہ ہونے لگے۔ یہ دور استقامت دکھانے کا ہے، محنت کر کے جا رہا ہوں، کثرت ظہور مانگو، کثرت کے ساتھ ظہور مانگو، اٹھتے بیٹھتے ظہور مانگو، کیونکہ کسی بھی لمحے کان میں وہ آواز آنے والی ہے۔ عرب کی ایک عورت برقع پہن کے سوتی تھی، عورتوں نے کہا برقع پہن کے کیوں سوتی ہے؟ اسے کہا وارث آ گیا تو برقع ڈھونڈوں گی یا مالنے کے نشے؟ عقیدہ یہ چاہیے۔ ایک بڑھا روزانہ گھوڑے پہ بیٹھ کے تلوار لے کے چوک میں کھڑا ہو جاتا ہے، یہ بھی عرب میں سے تھا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں کھڑا ہے؟ اسے کہا قائم کا لشکر آ رہا ہے۔ ایک دن چند لوگوں نے اسے مذاق میں کہا تو یہاں کھڑا ہے، لشکر تو شہر کے باہر آ گیا ہے۔ اس نے گھوڑا دوڑایا اور پھر وہ واپس نہیں آیا، یقیناً وہ مالک کے لشکر میں پہنچ گیا۔ ایک شخص نے میرے شہنشاہ سے پوچھا تھا مالک جس دور میں آپ میں سے کوئی نہیں ہوگا اس دور کے شیعہ کیا کریں گے؟ فرمایا وہ کون سا دور ہوتا ہے جب ہم نہیں ہوتے؟ دیکھنے والی آنکھ چاہیے، پہنچنے والا وجود چاہیے۔ یقیناً وارث موجود بھی ہیں، مجھے اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔
کیونکہ اس وقت منبر پہ میں ہوں، میں آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے مالک سے منت کروں گا، میرا وارث ہم پہ کرم فرما، ہمیں اس مشکل دور میں استقامت نصیب، ہمیں ولایت امیر المومنین جیسی نعمت سے ہمیشہ سرفراز۔ میرے بعد میرے بھائی آپ کو تفصیلی شہادت سنائیں گے، دو درد تاکہ آنکھ میں آنسو آئے، رخسار پہ آئے، میری عاقبت کا اور آپ کے آنے کا سامان ہوگا۔ دعا کرتا ہوں میرا مالک عید قریب اور بیٹی یتیم مکمل شہادت واجب الاحترام پڑھیں گے۔ عید قریب ہو، کوئی بیٹی یتیم نہ ہو۔ یہ وہ دن ہوتے ہیں جن دنوں میں بھائی بہنوں کے گھروں میں جاتے ہیں، یہ وہ دن ہوتے ہیں جن میں بیٹیوں کو پے کے گھروں کی آس ہوتی ہے۔ جس کے پردے کی اتنی پرواہ تھی، کیا کوفے کی عورتوں نے حیا کیا؟ میرے مالک سید الساجدین سے مدینہ ایک شخص نے پوچھا تھا، مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں ہے؟ فرمایا شام۔ اسے کہا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ فرمایا کوفے میں۔ سوال کرنے والا کام کیا، اس نے کہا مولا مصیبت شام میں آئی، تکلیف کوفے میں کیوں ہے؟ میں جملہ پڑھوں گا جہاں سید بیٹھا وہ ضرور ہائے کرے گا۔ میرے شہنشاہ رو کے فرماتے شام والوں کو نہیں پتا تو ہم کون ہیں۔ کوفے کی عورتوں کو تو میری ماں قرآن پڑھاتی رہی ہے۔ مجھے خبر ہے یہ پاک نگری ہے، سخت مصائب نہیں سنتے تم لوگ، ادب سنتے ہو، بڑا بچ کے ایک جملہ پڑھنے لگے۔ کوفے میں ورود پاک ہوا میری شہزادی کا، جب میری شہزادی کا داخلہ ہوا نا کوفہ، ایک گلی کا موڑ آیا، میرے چوتھے شہنشاہ کی آواز ہے اماں، یہ وہ گلی ہے جس میں حبیب ابن مزاحم کا شہزادی دیکھ کے کہتی ہے ان سے کہے ہمیں کسی اور گلی سے گزارے، اس گلی سے قرآن کی آیتیں نہیں گزرے۔ ملاؤں نے دیکھے گا نہیں ہم یہاں سے گزاریں گے۔ چھت پہ کھڑا تھا حبیب کا بیٹا، شہزادی کی آواز آئی، اچھا بیٹا سجاد پھر ایسے کر، میرا اونٹ اس کے مکان کی چھت کے قریب کر۔ قریبی بتاؤں اماں کیوں؟ بی بی رو کہتی آ تو گئی ہوں اسے اس کے بابے کا پرسہ ہی دے دی، اور تیری قریبی کے صدقے، اور میری شہزادی تیرے 18 مارے گئے تجھے رونے کوئی نہیں ہے، سب بھائیوں کی ماری گئی، 9 بھائی کربلا میں مارے گئے، رونے کوئی نہیں۔ بی بی کا اونٹ حبیب کے مکان کی چھت کے قریب گیا، درد بڑا ہے لیکن میں روایت بچا کے پڑھنے لگا۔ حبیب کا بیٹا چھت پہ کھڑا، جو ہی اس نے شہزادی کو دیکھا اس نے قدم ہٹانے شروع کیا، اس نے اپنے چہرے کے پردہ وہ دوسری طرف کیا، بی بی دیکھتی علیہ علیہ یا بنیہ بیٹا میرے قریب آ، کہ دوسری طرف منہ کر کہتا نہیں بی بی میرے بابے کی منع ہے، ہم قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھتے۔ میں اگلی صدر معافی مانگ کے پڑھنے لگا ہوں، اس پاک نگری پہ رہنے والا ہر ایک شیعہ مجھے جملہ معاف کر دینا، جملہ سخت آ گیا ہے، جتنی میں چھپا سکتا میں نے چھپائی، یہ جملہ مجھ سے چھپے گا نہیں۔ بی بی دیکھ گئی میں تجھے بلا رہی ہوں تو پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ بچہ دیکھ رہا بی بی میں نے کوفے میں مرد قیدی دیکھے تھے، پہلی بار کوئی مستور قیدی دیکھی ہے۔ بی بی اللہ جانے تجھے کس جرم میں قید کیا گیا ہے۔ بی بی رو کے دی میرا جرم بعد میں پوچھنا، پہلے اپنی ماں سے کہ چھت پہ آ تجھے ایک بی بی بلا رہی ہے۔ دیکھنا بی بی تجھے نہیں پتا میں اپنے گھر کے پردے کا وارث ہوں، میری ماں چھت پہ نہیں آئے گی۔ بی بی نے کہا کیوں نہیں آئے گی؟ رو کے کہتا میری بی بی علی کی بیٹیوں کی کنیز ہے۔
مکان کی چھت پہ آیا، آواز آئی ماں کو کہے آگ لگا برقعے کو، دروازے پہ علی کی بیٹی آ گئی ہے۔ حبیب کی زوجہ ننگے سر دوڑی، شہزادی کے اونٹ کے سامنے آئی، رو کری بی بی مجھے بتا